السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو ادر پوڈ کاسٹ آف آزاد سیاست. میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں, ہمارے آپ کے ہم سب کے دادا رضی دادا موجود ہے. دادا ویری ویلکم ٹو دا شو. دادا یہ لداخ میں کیا ہو رہا ہے اور ایک دم ابھی کیوں مے کی جنگ ہونے کے بعد فوراً؟ دیکھیے میں آپ کو عرض کروں کہ پاکستان کے خلاف اس خطے میں کوئی بھی جو ایکشن ہوگا اس کے تانے بانے آپ کو عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی حال مقیم اڈیالہ جھینگا لالا کے ساتھ ملتے ہوئے نظر آئیں گے. لداخ بھی آپ نظر جوڑا؟ میں آپ کو لا رہا ہوں نا ادھر. ٹھیک ہے. بنیادی طور پہ موصوف گئے تھے امریکہ کے دورے پہ. ٹھیک ہے. اور جس دورے پہ ان کو ٹھڈا مار کے جہاز سے اتارا گیا تھا وہ تو آپ کو پتا ہے نا. موصوف کو ٹرمپ صاحب اپنے پچھلے دورے حکومت میں ملنے کا وقت نہیں دے رہے تھے. ٹھیک ہے. یہ کہانی رات نا میں ایک جگہ پہ کھانے پہ بیٹھا تھا کچھ دوستوں کے ساتھ, تو انہوں نے کہا یار یہ کہانی تیرے منہ سے بڑی پیاری لگتی ہے, پھر سنا. اچھا ٹھیک ہے, بہت پیاری لگتی ہے, پھر سنا ذرا. اچھا سر ہوا کیا؟ ٹھیک ہے. ٹرمپ صاحب کو جو تھے اپنے پچھلے دورے حکومت میں جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کو منہ نہیں لگا رہے تھے. ٹھیک ہے. اپنے چاچو سے تو ٹرمپ نے جفیاں ڈالی ہیں نا, ویری گڈ جینٹل مین, ونڈرفل لیڈر, فلانا ٹمکانا ہے, گریٹ لیڈر. ٹھیک ہے. ادھر نہیں پایا, کوئی لفٹ ہی کوئی نہیں سے. تو پھر موصوف نے براستہ باجوہ گزارش کی MBS سے. ٹھیک ہے. کہ آپ نے بڑے اس کے ایوان کا ٹرمپ کو تحفے شوفے بھی دیے ہیں, آپ کے دوستیاں بھی ہیں, تو ذرا ہمیں آج ملاقات ہی کروا دیں. ٹھیک ہے. اس وقت MBS صاحب جو تھے ان کو پاکستان کے ساتھ نیا نیا بخار چڑھا تھا محبت کا, کیونکہ MBS کے حکم کی جنہوں نے نہیں مانا تھا یمن میں فوجیں دینے کا, ان کو ٹانگ مار کے نکال دیا گیا تھا. تو جو ان کی جگہ پہ لایا گیا تھا وہ تو MBS کا ڈارلنگ تھا نا. اس نے کہا بھائی تو جا مل وہاں پہ, لے میرا ایک جہاز بھی ساتھ میں لے جا, 747. اچھا. وہ ٹوپی والا جہاز نہیں ہوتا بوئنگ کا. اچھا وہ دے دیا, وہ اس نے اپنا ذاتی دیا. ٹھیک. ویسے اس کے پاس 16 کا فلیٹ ہے. اچھا. وہ جب موو کرتا ہے MBS دنیا میں کہیں پہ تو 16 وہ 747 موو کرتے ہیں, 777 اس کے پیچھے ہوتے ہیں. وہ قالین تک بچھانے کے لیے اپنا ساتھ لے کے جاتے ہیں. وہ مشین جو میرا مطلب ہے ایکسرسائز والی ہے وہ بھی ساتھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا تو بھائی کا طیارہ لے کے جا. اب موصوف طیارے پہ بیٹھے اوقاتوں باہر ہو گئے. اچھا خان صاحب تو خود پرنس بن گئے. اچھا اب جہاز کے انٹرنل اور اس طرح کا جہاز ہو تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کی انٹرنل سرویلنس یا ریکارڈنگ نہ ہو. ہاں جی. ٹھیک ہے. وہ سکرپٹ سنا گے. ٹھیک ہے. وہ سکرپٹ سن کے ٹرانسکرائب ہو کے ترجمہ ہوا اس کا, اور جب ان کو پیش کیا گیا اس وقت تک موصوف امریکہ میں پہنچ کے اس جہاز کے ذریعے ٹرمپ سے ملاقات کر چکے تھے اور واپسی کے لیے روانہ ہوئے. اچھا. تو MBS صاحب نے جب حکم جاری کیا کہ یہ طیارہ اس سے واپس لے لیں, اس وقت موصوف واپسی کے سفر کے اوپر روانہ ہو چکے تھے اور انہیں فضا میں اڑے ہوئے 20 سے 25 منٹ ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اور ابھی جو ان کو رخصت کرنے والا سفارت خانے کا سٹاف آیا تھا نا, وہ طیارہ اڑنے کے بعد ابھی صرف پارکنگ لاٹس میں پہنچا تھا اپنی گاڑیوں تک. ٹھیک ہے. تو جہاز کے سٹاف کو کال موصول ہو گئی, میڈے واپس اترو, تھلے لاؤ. ٹھیک ہے. انہوں نے پھر جناب طیارہ ظاہر اب جب ٹیک آف کرتے ہیں تو اس میں فیول بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو فیول پھر ضائع کرنا ہوتا ہے ورنہ طیارے کو آگ لگ سکتی ہے. تو وہ فضا میں چکر لگاتا ہے, لیکن وہ اب ٹینکیوں کے منہ کھول دیتا ہے, تو ہوا میں وہ فیول جو ہوتا ہے وہ ڈیفیوز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے وہ 10 منٹ چکر لگائے ہیں واشنگٹن کے اوپر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور جب وہ فیول جو ہے اترنے کے قابل ہوا, جہاز انہوں نے اتارا, گیٹ کھولا, گیٹ میں موصوف کو کھڑا کیا, پچھوں زور دی لات ماری, نکل. اور انہوں نے پوچھا آگے کیا ہوا ہے, انہوں نے کہا جی ٹیکنیکل پرابلم. اس وقت ایمبیسی کے اندر
اپنا ایک برخوردار تھا, ٹھیک ہے, تو اس نے مجھے یہ ساری کہانی سنائی. کہتا چلتے دادا جہاز سے اتار دیا, جہاز اڑ پڑا تھا, واپس اتارا, مصوف کو نیچے اتار دیا کہ یہ ٹیکنیکل اس کے لیے جا رہا ہے. وہ اب جناب فوری طور پہ جہاز, یہ مہمان جو گئے تھے وہ واپس آ گئے ہیں, انہی ہوٹلز میں فون کر کے کمرے رکوائے گئے. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم یہ سارا ارینجمنٹ کر کے ایئرپورٹ سے روانہ ہوئے اور گاڑیوں میں بیٹھ کے ہم جا رہے تھے, تو بعض جگہ پہ ایئرپورٹس پہ آپ کی نظر پڑتی ہے ٹیک آف کرتے ہوئے یا لینڈنگ کرتے ہوئے, ٹھیک ہے, یہ میرا جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ ہے. کہتے جب ہم جا رہے تھے تو وہاں سے وہی جہاز جو تھا وہ ٹیک آف کر کے جا رہا تھا, واپس چلا گیا, پھر وہ سعودیہ واپس جا رہا تھا لیے بغیر. موصوف جو تھے پھر اس کے بعد انہوں نے غلامی کا لیول دیکھو, انہوں نے سعودیہ کی فلائٹ لی. سعودیہ کی فلائٹ وہاں سے ڈائریکٹ پاکستان نہیں آتی, راستے میں وہ جدہ میں رکتی ہے. ان کو شک پڑ گیا کہ کچھ ہوا, ہاں پتہ چل گیا, اپنے مال کا بندے کو پتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ وہاں پہ پہنچے اور وہاں پہ 3 دن بیٹھے رہے. اچھا, انہوں نے میونسپل کارپوریشن کے ہیڈ دروگا سے بھی ملاقات نہیں کروائی, پیغامات بھیجتے رہے. پوری ایمبیسی نے سر پٹ لیا کہ کس طرح سے گورنر ہی مل رہے, ایم بی ایس مجھے مل رہے. انہوں نے کہا کوئی ملاقات نہیں کی, جاؤ. 3 دن بیٹھ کے جب موصوف وہاں سے پاکستان پہنچے تو پھر انہوں نے آ کے فون کروائے کہ میرا استقبال کرو, میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں. ہاں جی, ہاں جی, ٹھیک ہے, میرا استقبال کرو. تو آپ نے سوال کیا تھا لداخ کا, تو میں نے کہا میں پہلے بیک گراؤنڈر بتا دوں. ٹھیک ہے جی. موصوف نے وہاں پہ کہا تھا کہ کشمیر آپ ضم کر لیں اور کچھ دنوں کے اندر آزاد کشمیر ہم ضم کر لیں گے, ٹھیک ہے, تو یوں یہ کشمیر کا ایشو سالو ہو جائے گا. جو آپ کے پاس وہ آپ کو مبارک, جو ہمارے پاس ہے وہ ہمیں مبارک. ٹھیک ہے, یہ اس کو ورلڈ کپ سے بڑی فتح قرار دے رہے تھے. اوہو, اسی لیے انہوں نے آدھا گھنٹہ احتجاج کی بات کی تھی نا. بالکل ٹھیک ہے. اب انڈیا نے کشمیر کا خصوصی سٹیٹس جو تھا وہ ضم کر کے اسے یونین ٹیریٹری کا حصہ بنا لی. جی, مقبوضہ کشمیر کی کلچر کے ساتھ یہ لیہ اور لداخ کا جو 2 علاقے ہیں, بلکہ ایک ہی علاقے کے 2 نام جو ہیں, وہ کبھی بھی ان کانسوننس نہیں رہا, مطلب کہ وہ ان کے ڈفرینٹ کلچر ہیں. ٹھیک ہے, یہاں یہ لیہ اور لداخ جو ہیں یہ تبت ٹیریٹری کا حصہ سمجھے جاتے ہیں. اور تبت کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ 90% چائنا کا ہے. اور چائنا کا لیہ اور لداخ کا تبت کا حصہ ہونے کے بعد اس کے اوپر کلیم بھی ہے. ٹھیک ہے, تقریباً 2500 اسکوائر فٹ کا رقبہ جو چائنا نے قبضہ کیا ہے انڈیا کے اوپر, جو انڈیا نے مان بھی لیا ہے کہ یہ آپ کا ہوا, وہ اس علاقے کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب ان کا جو کلچر ہے, ان کے جو نین نقش ہیں, ان کی جو زبان ہے, وہ تبت کے زیادہ قریب پڑتی ہے. اچھا, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کو تو یونین ٹیریٹری کا حصہ بنا دیا, ساتھ میں ہمیں بھی رگڑ دیا. ہم تو کشمیر کے ساتھ تھے ہی نہیں کبھی. ٹھیک ہے, آپ ہمیں یا تو ریاست یعنی صوبے کا درجہ دیں, اور اگر آپ صوبے کا درجہ نہیں دیتے تو ہم چائنا کے ساتھ مل جائیں گے, ترقی خوشحالی. ٹھیک ہے, ہاں. صرف اس علاقے کے اندر آگ نہ لگنے کی یا کم لگنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ہاں آبادی بہت کم ہے. ٹھیک ہے, وہ 3 ایڈیٹ والا رانچو جو ہے, ہاں جی, ہاں جی, ہاں جی, وہ کریکٹر یہاں کا ہے نا. اچھا, وہ لداخ کا ہے. وہ لداخ کا ہے, جو کردار اس فلم میں عامر خان نے پلے کیا ہے, ٹھیک ہے, وہ یہاں کا کریکٹر تھا اور وہ لائیو ہے. اچھا, وہ پاکستان بھی آیا تھا پچھلے دنوں. اچھا, ہاں, اسی لیے تو اس پہ الزام لگ گیا, حالانکہ وہ جس کانفرنس میں آیا تھا اس کانفرنس کا موضوع تھا گلیشیئرز. اچھا, یہ پگھلتے ہوئے گلیشیئرز. وہ پاکستان نے ایک انٹرنیشنل کانفرنس کروائی تھی, اور پاکستان کے اندر جن طبقے نے کروائی تھی وہ ISI کا متون ہے. اچھا, مطلب ان کی ISI کے ساتھ ساتھ منجا ہے, ٹھیک, جن لوگوں نے کروائی تھی. ٹھیک ہے, تو ادھر الزام کیا لگا کہ یہ رانچو جو ہے یہ پاکستان گیا تھا اور وہاں سے ISI کا ایجنٹ بن کے واپس آیا ہے, اور اس کو پیسے بھی آتے ہیں اور اس کے بیانیے کو سپورٹ بھی آتی ہے. بھی ایک طرف آپ اس پہ فلم بنا کے کہتے ہو کہ دنیا کا آخری ذہین ترین آدمی ہے, دوسرا اس پہ الزام, اور دوسرا اس پہ الزام لگا دیتے ہو. ویسے یار ISI نے کیسے کیسے ذہین ایجنٹ رکھے ہوئے. ہو بھی سکتا, بھلا آپ اندازہ کریں نا,
بھارت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جو اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ نئی دلی بعد میں پہنچتی ہے, پنڈی پہلے پہنچ جاتی ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے صحیح بندے رکھے ہوئے. نو ڈاؤٹ ٹھیک ہے, ایسے کو تہانوں تے مینوں نہیں رکھتے. وہ کہندے نے نلائکاں دا ٹولا ہے. بھائی آپ ان کا سٹینڈرڈ دیکھیں, رانچو رکھا ہے ٹھیک ہے, جس کے اوپر عامر خان نے فلم بنا دی. ہاں جی, پیسہ بھی ان کا ہی لگوایا, اور پیسہ بھی ان کا ہی لگوایا, مشہور بھی ان سے کروایا. کیا بات ہے. اب جناب اصل میں ایشو کہاں سے ٹریگر ہوا, جہاں سے جناب عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی حال مقیم ریالہ جھینگا لالا نے انہوں نے سرنڈر کیا تھا, وہاں سے ایشو ابھرا تھا. اچھا, اور آپ دیکھیے کہ حرکت کہاں پہ ہوئی اور آگ کہاں پہ لگی. اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق 4 سے زائد لوگ مارے جا چکے ہیں. انڈیا نے اپنی وہاں پہ جو فوج تھی اس کی ڈپلائمنٹ 3 گنا کر دی ہے. لداخ میں ہاں 3 گنا انہوں نے اپنی ڈپلائمنٹ کر دی ہے, اور تقریباً 2 درجن سے زائد لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں. یہ وہ فگرز ہیں جو سرکاری طور پہ بھارت کو بھارتی ریاست نے جاری کیے ہیں, جبکہ جو غیر سرکاری طور پہ جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ مرنے والوں کی تعداد ڈبل ڈیجٹ میں ہے, اور زخمی ہونے والوں کی تعداد 60 سے زائد ہے. اتنی کم آبادی والے اتنے دور دراز علاقے کے اندر یہ فگر جو ہے, اگر پہلے والا ہو تو پھر بھی, اور دوسرے والا ہو تو پھر بھی بہت سکیری ہے. تو دادا اس موقع پہ چائنا کا کیا رول ہے, کیونکہ ساتھ ساتھ ہی اب تو. ہاں, چائنا جو ہے وہ بڑی خاموشی کے ساتھ یہ پورا منظر دیکھ رہا ہے. چائنا انڈیا کی ٹروپس ہیں تو وہ بھی ایکٹیو ہوں گے وہاں پر, ظاہر ہے. اچھا, چائنا بڑی خاموشی کے ساتھ یہ مناظر دیکھ رہا ہے. اور جو اطلاعات ہیں, جو انڈینز کا الزام ہے کہ یہ جو ہیں لیہ اور لداخ والے, یہ پاکستان کے ساتھ کم رابطے میں ہیں اور چائنا کے ساتھ زیادہ رابطے میں. کیونکہ انہوں نے آپشن ہی دوسرا یہ دیا ہے کہ اگر آپ نے ہمیں الگ ایک ریاست کے طور پہ تسلیم نہیں کیا تو ہم چائنا کے ساتھ شامل ہونے کا اعلان کر دیں گے. ہم تو ہیں ہی تبت کا حصہ. ان کی شکلیں بھی ویسی ہیں. ٹھیک ہے نا, ہم تو ہیں ہی تبت کا حصہ. تو یہ ہے اس وقت صورتحال. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو ہندتوا کی ایک انتہا پسندانہ پالیسی جناب مودی صاحب نے یا RSS نے بھارت کے اندر اڈاپٹ کی تھی, یہ اس کا الٹیمیٹ رزلٹ ہے. آنا شروع ہو گیا نہیں, فائنل رزلٹ ہے نا. اچھا, کہ ہر صوبے کے اندر اب دیکھیے نا, وہاں پہ ایک کیمپین چل رہی ہے آئی لو محمد. ٹھیک ہے, اور وہ پورے انڈیا کے اندر کیمپین چل گئی ہے. پرو آئی لو محمد جسے کہنا چاہیے مظاہرے بھی ہو رہے ہیں اور اینٹائی بھی ہو رہے ہیں. پھر وہ یاد کریں بات جو میں نے اسی پوڈ کاسٹ کے اندر آپ کو کہی تھی کہ 2030 تک انڈیا میں مسلمانوں کی پاپولیشن جو ہے وہ اس لیول کو ٹچ کرنے جا رہی ہے جو اس وقت تھی جب پاکستان بنا تھا. یاد ہے آپ کو؟ جی, ٹھیک ہے. اور آپ اگر زندہ رہیں, میں اگر زندہ رہوں, اور آپ تو ماشاءاللہ ضرور رہیں, ینگسٹر ہیں آپ, تو آپ نے اس پریڈکشن کو سچ ہوتے ہوئے دیکھنا ہے. وہاں پہ ایک نیا پاکستان ابھرے گا انڈیا میں. اور یہ آئی لو محمد جو ہے یہ اسی سلسلے کی ایک کیمپین ہے. ٹھیک ہے. مودی صاحب جو ہیں انہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کی جو پیشوائی کی ہے, جو اس کو لیڈ کیا ہے, اس کا آٹومیٹیکل رزلٹ یہ آنا تھا. لیکن یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب 24% پاپولیشن ہوئی تھی مسلمانوں کی برے صغیر کے اندر, تو پاکستان بن گیا تھا, جو بعد میں پاکستان اور بنگلہ دیش ثابت ہو گیا. ٹھیک ہے. ابھی بھی بھارت کے اندر سے 2 ہی ریاستیں نکلنی ہیں, ایک پنجاب اور مجھے نہیں پتا. اچھا, نکلیں گی 2 اور دونوں کی دونوں جو ہیں ان کو لیڈ فرنٹ سے مسلمز کریں گے. ٹھیک ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ایک انڈیا کے پروفیسر صاحب جو تھے, یہ انہوں نے مجھے 93-94 میں یہ بات کہی تھی. فوت ہو گئے وہ بیچارے, لیکن میرے سے انہوں نے وعدہ لیا تھا کہ آپ یہ ڈسکس کرتے رہیں گے جب تک یہ ہو نہیں جاتا. تو میں اپنا ان کے ساتھ جو وعدہ کیا مرحوم کے ساتھ
وہ پورا کر دیتا ہوں. چوتھے کے دن کسی نہ کسی پروگرام میں بیٹھ کے اس کا تذکرہ کر دیتا ہوں. اگرچہ ہماری طرف بھی لوگوں کو بہت برا لگتا ہے, ادھر تو برا لگتا ہی لگتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے وہ انہوں نے جو بات کہی تھی, میں نے کہا کہ وہ یاد دلاتے رہنا چاہیے. ان کی کیلکولیشن تھی کہ 2028 تک اگر یہی ڈیموگرافک ٹرینڈ چلتا رہا تو انڈیا کے اندر مسلمانوں کی پاپولیشن ایکچوئل میں ہو جائے گی, ورنہ تو وہ 12-13% سے بڑھنا ہی نہیں دیتے تھے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو یہ بہرحال یہ اگر جی ڈی بخشی وغیرہ جو پاکستان سے ہجرت کر کے گئے ہیں, یا پراوین سہانی جن کے بزرگ پاکستان میں, یہ خوشاب اور جیلم کے علاقے کے ہیں نا, یہ اگر نہ جاتے تو وہاں پہ حالات بہت خراب تھے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے. ہاں, اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ جتنے بھی صاحبان ہیں جو پاکستان کو منہ دیتے ہیں یا پاکستان کے خلاف ادھر سے لڑتے ہیں, ادھر سے ہی گئے ہوئے. بالکل ٹھیک کہہ رہے دادا, بالکل ٹھیک کہہ رہے دادا. بہت شکریہ آج ٹائم دینے کے لیے. پوڈ کاسٹ کا ٹائم ہمارے ختم ہو گیا جی. بہت شکریہ. آپ لوگوں کے جتنے بھی سوالات ہو ضرور کمنٹ کیجیے گا. اللہ حافظ.